اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 انگلش میں آج ہم نے نیو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے چیپٹر نمبر 3 جو کہ ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا۔ تو آج ہم نے یہ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، ہم پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں آج۔ احمد از دی بیسٹ اوریٹر آف ہز اسکول۔ احمد اپنے اسکول کا بہترین مقرر ہے، ٹھیک ہے، مقرر یعنی تقریر کرنے والا، جو اسکول میں بہترین تقریریں کرتا ہے۔ ہی ہیڈ won many prizes and debates and speech competition۔ اس نے تقاریر اور تقریری مقابلوں میں بہت سے انعام جیتے ہیں۔ لاسٹ ویک پچھلے ہفتے he had to take part in a speech contest on the life history of famous female saint حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا۔ پچھلے ہفتے اسے ایک بزرگ خاتون حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی تاریخ حیات پر تقریری مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ پچھلے ہفتے اسے ایک مشہور خاتون بزرگ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی حیات لائف ہسٹری تاریخی حیات پر تقریری مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ اسپیچ کانٹیسٹ تقریری مقابلے میں ٹیک پارٹ حصہ لینا تھا۔ He was in search of some proper material to write a powerful speech on this topic۔ وہ اس موضوع پر پراثر تقریر لکھنے کے لیے مناسب مواد کی تلاش میں تھا۔ پراپر مٹیریل مناسب مواد، سرچ تلاش، پاورفل اسپیچ پراثر تقریر، دس ٹاپک اس موضوع، وہ اس موضوع پر پراثر تقریر کے لیے مناسب موضوع کی تلاش میں تھا۔ ہز فادر اس کے والد who was a computer programmer جو ایک کمپیوٹر پروگرامر تھا pointed him out some websites in which he could find useful information نے اسے کچھ ویب سائٹس بتائی جہاں سے اسے مفید معلومات مل سکتی تھی۔ احمد went through all the website carefully۔ احمد نے احتیاط سے تمام ویب سائٹ کا بغور مطالعہ کیا۔ He took important notes which would help him to write a good speech۔ اور کچھ اہم نوٹس لیے۔ He took important notes اور کچھ اہم نوٹس لیے which would help him to write a good speech جو ایک اچھا تقریر لکھنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ Following are the key points about حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا noted down by Ahmad from different websites۔ درج ذیل میں کچھ اہم نکات ہیں۔ کی پوائنٹس کچھ اہم نکات ہیں۔ درج ذیل میں کچھ اہم نکات ہیں جو کہ احمد نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں ویب سائٹ سے تحریر کی۔ ان میں سے فرسٹ پوائنٹ ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا name at the time of her birth was رابعہ العدویہ القیصہ۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان کی پیدائش کے وقت رابعہ العدویہ القیصہ تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا نام ان کی پیدائش کے وقت رابعہ العدویہ القیصہ تھا۔
She was born in between 95 and 99 Hijri in Basra, Iraq. وہ آپ رحمتullah علیہ 95 سے 99 ہجری کے درمیان بصرہ عراق میں پیدا ہوئی. That's why she is called رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. She was the fourth daughter of her family. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کی چوتھی بیٹی تھی. And was therefore named رابعہ meaning fourth. اور اسی وجہ سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا جس کا مطلب ہے چوتھی. After the death of her father, ان کے والد کے وفات کے بعد a famine broke in Basra. بصرہ میں قحط پڑ گیا. And حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ parted from her sister. اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی. On the way she was captured by robbers and was sold into slavery. راستے میں انہیں ڈاکو نے پکڑ لیا. captured پکڑنا, robbers ڈاکو نے, and was sold into slavery اور غلامی میں فروخت کر دیا. slavery غلامی, sold فروخت کرنا, اور غلامی میں فروخت کر دیا. During the day she worked for her master. دن کے وقت وہ اپنے مالک کے کام کرتی. During the night رات کے وقت she worshipped Almighty Allah. رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی. Once her master learned about the resolute faith. ایک بار ان کے مالک کو ان کے پختہ ایمان کے بارے میں پتہ چلا. He immediately released her. اس نے فوراً انہیں آزاد کرایا. He decided to serve her himself. اس نے خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا فیصلہ کیا. She told him that she wanted to leave the house to carry on her worship and solitude. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بتایا کہ وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے آپ کا گھر چھوڑنا چاہتی ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بتایا کہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر چھوڑنا چاہتی ہیں. لیو دا ہاؤس چھوڑنا چاہتی ہیں. ورشپ اینڈ سولیٹیوڈ تنہائی میں عبادت. سولیٹیوڈ تنہائی میں, ورشپ عبادت کو کہتے ہیں. دی ماسٹر گرانٹیڈ ہر دی پرمیشن اینڈ شی لیفٹ دی ہاؤس. مالک نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے گھر چھوڑ دیا. رابعہ became a saint. رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ بن گئی. Over time many people came to follow her. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ان کی پیروی کے لیے آ گئے. She lived in poverty and hardships. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غربت والا اور بہت مشکل وقت گزارا. She never asked anyone for anything. آپ نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگی. She was almost 80 years old. آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 80 سال کی تھی. When she died یروشلم and 185 AH.
AH کا مطلب ہے آفٹر ہجرت. وہ تقریباً 80 سال کی تھی جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 185 ہجری میں یروشلم میں وفات پائی. Ahmad also wanted to quote some incidents from the life of حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. احمد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ واقعات کے حوالے بھی دینا چاہتا تھا. Following are some incidents which he selected. نیچے کچھ واقعات دیے گئے ہیں جو اس نے منتخب کیے. تو یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.